حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خوبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانہ عقیدت میں کچھ اشعار پڑھے تھے۔ فرمایا ہر عیب سے ایسے پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، آپ سے زیادہ حسین ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال کسی ماں نے جنا نہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ساری جنگیں لڑی ہیں۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آفر دی تھی، بہت بڑی بڑی آفر دی تھی ان کے حساب سے۔ کفار و مشرکین نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لالچ میں آ کر ہماری آفر کو قبول کر لیں گے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی اشاعت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ پہلا آفر یہ تھا کہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مال جمع کر لیں گے اور آپ کو دے دیں گے، آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ دوسری آفر یہ تھی کہ اگر آپ چاہیں یعنی محمد چاہے قوم کا سردار تو ہم آپ کو قوم کا سردار بنا لیں گے، سب سے بڑے سردار ہوں گے، عزت اور احترام ہوگا آپ کا۔ تیسری آفر یہ دی تھی کہ اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے، جس لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی، چاہے 1 شادی ہو 2 شادی ہو، ہم آپ کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی آفریں ہیں، اگر آپ میرے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر سورج رکھ دیں گے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ چاند رکھ دیں گے، تب بھی میں کلمہ دین کی اشاعت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عالی شان اخلاق تھا کہ جو شخص ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تو آپ کا ہی ہو جاتا۔ اس لیے کفار و مشرکین نے آپ کو جادوگر قرار دیا، انہوں نے لوگوں پر پابندیاں لگائی کہ کوئی شخص محمد کو نہ ملے، جو محمد کو ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے، لوگ پریشان تھے کفار و مشرکین کہ آج پتہ نہیں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو ملا ہوگا، اس کا ہی ہوگا۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ آپ کے نام جو تھے وہ دادا نے رکھا ہے محمد اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، کیونکہ والد گرامی جو تھے وہ پیدائش سے پہلے کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، یعنی امن کے شکل میں پرورش فرمائی۔ اس کے بعد والدہ فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 9 سال کی عمر میں دادا فوت ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا سایہ تھے۔ اس کے بعد ایک سہارا اللہ کا رہ گیا تھا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ مائی حلیمہ نے حلم کا دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے تبلیغ کی ہے، جس مشکلات میں تبلیغ فرمائی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، ان کے پاس کچھ علم نہیں تھا، اللہ پاک معلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاگرد تھے، اللہ پاک نے وہ کچھ پڑھا دیا، وہ کچھ سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذہین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھا پڑھا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کچھ شاعر ہوا کرتے تھے، وہ کچھ باہر تھے، مکہ میں کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھی، کوئی مدرسہ وغیرہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا۔ سب کفار و مشرکین کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے جو کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے، اس کی کچھ مثال نہیں ہے۔ دنیا کے مکتب خانے جو تھے اس کو دھو ڈالے، دنیا کے مکتب خانے ان کے سامنے پھیل ہوئے،
اور اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا کہ آپ دنیا کے مکتب خانے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی سنتوں سے کتابیں لکھ کر کتب خانے بھر گئے. پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباد اور شاد رکھ دیا. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.